رہے ہیں تو ہمیں سمجھ ہونی چاہیے کہ یہ معاملات ایسے کہاں پہنچے۔ 1947 سے لے کر 2006 تک کل قرضہ جو پاکستان نے لیا تھا وہ 6,000 ارب روپے تھا۔ یہ جو 6,000 ارب روپیہ قرضہ ہم نے لیا 1947 سے لے کے 2006 تک، اس میں ہم نے موٹر ویز بنا لی، ہم نے گوادر کا شہر خرید لیا، ہم نے اسلام آباد کا شہر بنا لیا، ہم نے پاکستان کی فوج کھڑی کر لی، ہم نے نیوی کھڑی کر لی، ایئر فورس کھڑی کر لی۔ اس کے بعد ہم نے تمام اپنے ادارے جن میں پی ٹی وی بھی شامل ہے، ریڈیو شامل ہے، یہ سب کچھ ہم نے بنایا۔ یہ ہم نے بنایا 6,000 ارب روپے، اور یہ 6,000 ارب روپیہ ہم نے قرضہ لیا تھا 1947 سے لے کے 2008 تک۔ 2008 میں جب زرداری صاحب پریزیڈنٹ بنے اور 2018 میں جب نواز شریف یہاں سے رخصت ہوئے، نون لیگ کی حکومت گئی، ان 10 سالوں میں ہم نے 23,000 ارب روپیہ قرضہ لیا۔ 1947 سے لے کے 2006 تک ہم نے کل قرضہ 6,000 ارب لیا، اور 2008 سے لے کے 2018 کے 10 سالوں میں ہم نے 23,000 ارب روپیہ قرضہ لیا۔ اس کی وجہ سے اب پچھلے سال ہم نے 10 ارب ڈالر واپس کیے، اس سال ہمیں 12 ارب ڈالر واپس کرنے۔ تو آپ اندازہ لگا لیں کہ جب حکومت کے اوپر اتنا بڑا بوجھ ہوگا، جب قرضے، سیدھی بات ہے کہ جس طرح سے ہم اپنے گھروں میں ہوتے ہیں، اگر قرضہ زیادہ ہے، آمدنی کم ہے، اخراجات زیادہ ہے، گھر تکلیف میں ہوگا۔ اگر آمدنی زیادہ ہے، قرضہ نہیں ہے، اخراجات کم ہیں، تو آپ خوشحال ہوں گے۔ اسی طرح سے ملکوں میں بھی اگر آپ کے اخراجات زیادہ ہیں اور آمدنی کم ہے تو ملک غریب ہوگا، اخراجات کم ہیں، آمدنی زیادہ ہے، آپ خوشحال ہوں گے۔ لیکن جب آپ نے 10 ارب ڈالر پچھلے سال دے دیے، 12 ارب ڈالر آپ اس سال دے رہے ہیں، تو اس کے بعد آپ عوام کو ریلیف کیسے دے سکتے ہیں؟ یہ وہ چیلنج ہے جس سے اس وقت حکومت جس کا سامنا کر رہی ہے، اور یہ چیلنج ہمارا پیدا کردہ نہیں ہے۔ بدقسمتی سے اس کی جو ذمہ دار ہیں وہ پچھلی حکومتیں رہیں، اور یہ کہنا کہ نہیں آپ پچھلی حکومت کا ذکر نہ کریں، آپ اپنا یہ بتا دیں، اس کے بغیر یہ چیز پرسپیکٹو میں ہی نہیں آتی، اس کے بغیر یہ تقریر چیز سیاق و سباق میں ہی نہیں آتی کہ آپ ان غلطیوں کا ذکر نہ کریں جو پہلے ہوئی۔ اس کے بعد آپ دیکھیے جس طرح سے اداروں کا بیڑا غرق ہوا، آپ کے سامنے پی ٹی وی کا، ریڈیو کا، باقی پی آئی اے کا، اسٹیل مل کا، ان تمام اداروں کو یہ نیچے جلتے گئے۔ ہم نے آ کر کے اب تک 88 کے قریب سی اوز لگائے، ہم نے آپ کے پی ٹی وی کے ایم ڈی یہاں پہ اپوائنٹ کیے ہیں، ہم نے آپ کے باقی جگہوں کے اوپر جو لوگ ہیں وہ لگائے ہیں۔ ایک بھی اپوائنٹمنٹ ایسی نہیں کی پی ٹی آئی نے جو میرٹ سے ہٹ کر، ہم نے ہر جگہ کوشش کی ہے کہ میرٹ بیسڈ اپوائنٹمنٹس ہوں، جس کی وجہ سے یہ ادارے اٹھنا شروع ہوئے، اور یہ ادارے انشاءاللہ تعالیٰ اپنے پاؤں کے اوپر کھڑے ہوں گے انشاءاللہ۔ اور جب ادارے اپنے پاؤں کے اوپر کھڑے ہوں گے، دیکھیے آپ تب خوشحال ہوں گے جب ادارہ خوشحال ہوگا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ادارہ تو نیچے جا رہا ہوگا اور اس کے جو لوگ ہیں جو اس میں کام کرتے ہیں وہ اوپر جا رہے ہوں گے۔ لہٰذا اگر پی ٹی وی اوپر جا رہا ہوگا تو پی ٹی وی کے لوگ خوشحال ہوں گے، اور پی ٹی وی کے لوگ، ان کی وجہ سے ہی ادارہ اوپر جا سکتا ہے۔ صحیح بات۔ تو میری آپ سے گزارش یہ ہے، دیکھیے 10 سال کے بعد ہم نے آپ کی تنخواہوں میں اضافہ کیا، اور بورڈ نے، شہیرہ بیٹھی ہیں سیکرٹری انفارمیشن، انہوں نے بھی بڑی ذاتی دلچسپی لے کر کے ایک طویل عرصے کے بعد پی ٹی وی کے جو ہمارے تمام دوست ہیں، رفقائے کار ہیں، ان کی تنخواہوں میں اضافہ کیا۔ لیکن یہ اضافہ ابھی بھی میں سمجھتا ہوں کہ ان جو مہنگائی جس طریقے سے ہے اس کے مطابق ابھی بھی کم ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہم اگلے جو ریویو آئے گا اس کو دیکھ کے آپ کی تنخواہوں میں مزید اضافہ انشاءاللہ کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں تھوڑا سا جو کچھ چیزیں ہیں، ایک گروپ 5 اور 6 کی پروموشنز جو ہیں وہ ابھی تک نہیں ہو سکیں،
تو وہ انشاءاللہ ہم فوری طور کے اوپر گروپ 5 اور 6 کی پروموشنز جو ہے اس کا بورڈ کر کے تو وہ اپنی پروموشنز جو ہے وہ کرے گی. اسی طریقے سے جو گریڈ 4 اور جو باقی ملازمین جن کی ڈیتھ ہوئی پی ٹی وی میں کے ورکرز کی، اس کا جو ڈسیز کا کوٹا ہے اس میں فوری طور کے اوپر لوگوں کی اپوائنٹمنٹ جو ہے ان کی وہ ہم کریں گے. چوری صاحب زندہ باد، چوری فوج صاحب زندہ باد، چوری فوج صاحب زندہ باد. اسی طریقے سے جو ہمارا آر بی ایس امپلائیز کی جو رینٹل فیسلٹی کا جو معاملہ چل رہا ہے اس کے اوپر بھی ایم ڈی صاحب جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں، اور ایک فارمولے کے مطابق ان لوگوں کی یہ ڈسپیرٹی بھی ختم کی جائے گی اور ان کو بھی برابر لے کے آئے گی. اچھا، اس کے بعد جو سب سے امپورٹنٹ چیز جو میں آپ کو کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جو ہاؤسنگ فیسلٹی کا جو لون ہے وہ تو خیر چونکہ پچھلا جو پروفٹ آیا اس کے مطابق اناؤنس ہو گیا، اب اگلا جو پروفٹ جو ہی اناؤنس ہوگا وہ بھی اس کے مطابق جو ہے وہ ہو جائے گا. لیکن اصل بات یہ ہے کہ جو وہ آپ کی ہیومن ریسورس ڈپارٹمنٹ ہے، HR ڈپارٹمنٹ ہے، ان سے ہم نے یہ بات کہی.